أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ارجعو واپس لوٹو الی ابیکم اپنے والد کے پاس، فقولو پس کہو اس سے، یا ابانا اے ہمارے والد صاحب، ان ابنک بے شک تیرے بیٹے نے سرقہ چوری کی ہے، وما شہدنا اور ہم بیان نہیں کر رہے، الا مگر بما علمنا وہی جو کچھ ہم جانتے ہیں، وما کننا نہیں ہیں ہم للغیب غیب کے حافظین حفاظت کرنے والے، واسأل اور پوچھ لیجیے القریہ اس گاؤں سے، التی کننا فیہا جس کے اندر ہم تھے، والعیرہ اور اس قافلے سے، التی اقبلنا فیہا جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لصادقون سچ کہتے ہیں۔ بڑے بھائی نے باقیوں کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ میں اپنے اندر یہ حوصلہ نہیں پاتا ہوں کہ والد صاحب کا سامنا بغیر بنیامین کے کروں۔ میں اس سرزمین مصر کو اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ والد صاحب خود بے قصور سمجھ کر کے مجھ کو گھر بلا نہ لیں، یا میرے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں کوئی فیصلہ کر دے، مجھے موت واقع ہو جائے، یا مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بنیامین کو میرے حوالے کر دے، اس کو لے کر کے میں اپنے گھر آ جاؤں۔ اور اس نے مزید اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات کی کہ میں یہاں بیٹھ رہوں گا، تم چلے جاؤ، اپنے والد کو جا کر کے کہہ دو کہ بنیامین نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا اور جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کی حقیقت سے اللہ ہی واقف ہے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوا وہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جس وقت سامان سے تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے اس کے گلے سے پیالہ برآمد ہو گیا، اور ضابطے کے مطابق بادشاہ نے اس کو اپنے پاس روک لیا ہے، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں، غیب کو جاننے والے نہیں، مستقبل کے حوالے سے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ایسا واقعہ بھی ہو جائے گا، یہ واقعہ تو ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا، وگرنہ ہم اس کو لاتے ہی نہ، یہ تو ہمارے علم کے اندر ہی نہیں تھا کہ ہمارے بھائی کے سامان سے یہ پیالہ برآمد ہو جائے گا۔ ہم نے تو نیک نیتی کے ساتھ ایک مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ جس کے سامان سے نکل آئے بس اسی کو غلام رکھ لیا جائے، یہ تو ہم نے ایک فتویٰ دیا تھا، ایک مسئلہ بتلا دیا تھا، ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بھائی کے سامان سے یہ پیالہ برآمد ہو جائے گا۔ اور چونکہ اس سے پہلے بھی ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کوتاہی ہو چکی تھی، اور ذہنوں کے اندر یہ بات تھی کہ ہماری شخصیت والد صاحب کے سامنے ایک لحاظ سے شبہ والی ہے، مشکوک شخصیت ہے، ہو سکتا ہے کہ والد صاحب ہماری بات کا اعتبار نہ کریں، تو ان کو اعتبار دلانے کے لیے مزید یہ کہا کہ وسأل، والد صاحب کے سامنے یہ بات ذکر کر دینا کہ تحقیق کے لیے کہ واقعی ہم سچ کہہ رہے ہیں، ابا جان آپ تحقیق کر لیجئے، اور تحقیق کے لیے کچھ افراد مصر بھجوا دیں جہاں پر ہم موجود تھے، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، وہاں جا کر کے لوگوں سے پوچھ لیں، وہ بھی گواہی دیں گے کہ واقعی بنیامین ہی کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ وَاسْأَلْ پوچھ لیجیے القریہ اس بستی سے، التی کننا فیہا جس کے اندر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، کہ مصر کے اندر جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، غلہ لینے گئے تھے، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر آپ کچھ افراد کو بھجوا کر کے معلوم کر سکتے ہیں واقعی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ بات اسی طرح ہوئی ہے کہ جب سامان سے تلاشی لی گئی تو کسی اور کے سامان سے پیالہ برآمد نہیں ہوا، بلکہ بنیامین کے سامان سے
پیالہ برآمد ہو گیا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس روک لیا ہے۔ اور مزید تحقیق کے لیے آپ اس قافلے سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں اے والد صاحب، کہ جس قافلے کے ساتھ مل کر کے ہم مصر گئے تھے، جس قافلے کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا اور جس قافلے کے ساتھ ہم وطن واپس آئے ہیں، اس قافلے والوں سے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم اس بات کے اندر سچے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔